اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، ان آیات مبارکہ کے اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے اس سے قبل ایک درس ہو چکا ہے جس میں آیت مبارکہ کا مفہوم کسی حد تک عرض کیا جا چکا ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے ایک اہم مسئلہ کے حوالہ سے گفتگو انشاءاللہ کرنی ہے، جس کو رضاعت کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ مدت رضاعت اس کا اس مسئلہ میں ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم کئی دفعہ ایسی جگہ پر بھی جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، بحثیں کرنے لگ جاتے ہیں، مناظرے کرنے لگ جاتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں مسئلہ کی حقیقت کا بھی پورا علم کوئی نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بھی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ اختلاف کس چیز میں ہے، اور ہم بحثیں شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ کئی دفعہ تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پر بھی بحثیں اور مناظرے شروع کر دیتے ہیں کہ جہاں اختلاف ہے ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ رضاعت میں بھی معاملہ کچھ اسی انداز کا ہے۔ عام طور پر جو مسئلہ رضاعت میں بحث کی جاتی ہے تو وہ یہ کی جاتی ہے کہ بچے کو کتنا عرصہ دودھ پلایا جانا چاہیے۔ ہم حنفی حضرات، ہمارے علماء زور دے رہے ہوتے ہیں کہ 2.5 سال پلانا چاہیے، ہمارے اہل حدیث احباب وہ زور دے رہے ہوتے ہیں کہ 2 سال پلانا چاہیے۔ حالانکہ بچے کو دودھ کتنا عرصہ پلانا چاہیے یہ مسئلہ اختلافی ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کے اندر کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں کہ بچے کو دودھ کتنا عرصہ پلانا چاہیے۔ اس میں سب کے نزدیک یہ متفقہ بات ہے کہ 2 سال تک پلانا چاہیے۔ 2 سال کے اندر چھڑانے کی کوشش ہونی چاہیے کہ 2 سال میں چھڑا دیا جائے، لیکن 2 سال کے اندر چھڑانے کی کوشش کرنا واجب کے درجہ میں نہیں ہے۔ 2 سال پورے پلا لیں، اس سے پہلے چھڑانے کی کوشش واجب کے درجہ میں نہیں۔
لیکن جب 2 سال پورے ہو گئے تو اب چھڑانے کی کوشش واجب ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 2 سال کے اندر اندر ہی بچہ دودھ چھوڑ دے، لیکن بعض اوقات کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ دودھ 2 سال میں نہیں چھوڑ پاتا۔ بعض اوقات اس کے پیٹ کے اندر کوئی ایسی خرابی وغیرہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسری چیز اس کو ہضم نہیں ہو رہی، ماں کے دودھ کے اوپر ہی اس کا گزارا چل رہا ہے، یا بعض اوقات کسی دوسری چیز کی طرف بچہ مائل نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال 2.5 جب 2 سال ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ واجب ہو جائے گا کہ اب تو چھڑانے کی کوشش ضرور کی جائے۔ پہلے اگر اس بچے کی حالت کی وجہ سے نہیں بھی کی گئی، 2 سال کے اندر نہیں بھی چھڑایا گیا، تو اب کوشش ضرور کی جائے، اور اس میں آگے کچھ وقت ظاہر ہے کہ مزید لگ جائے گا، تو اس کی گنجائش سب دیتے ہیں۔ تو یہ ایک متفقہ سی بات ہے جس کے اوپر عموماً جھگڑا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ بالکل لا علمی میں کیا جا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ جس مسئلے کے اندر کچھ اختلافی رائے ہے نا، وہ یہ والا ہے ہی نہیں۔ اختلافی رائے جو ہے رضاعت کے حوالہ سے وہ ایک اور مسئلے میں ہے، اس مسئلے میں تو اختلافی رائے ہی کوئی نہیں۔ اختلافی رائے ایک اور مسئلہ میں ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کتنی عمر کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، اس میں اختلافی رائے ہے۔ تو بس چونکہ لفظ مدت رضاعت ذکر ہوتا ہے تو اس لیے نادانی سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ کتنی عمر دودھ پلانا چاہیے، اس میں اختلاف ہے، حالانکہ اس میں اختلافی رائے کوئی نہیں ہے۔ اختلافی رائے اس میں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کہ کتنی عمر کا بچہ اگر دودھ پی لے تو وہ بچے کی ماں بن جائے گی عورت، اس میں ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اختلافی رائے موجود ہے۔ لیکن یہاں پر بھی میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اختلافی رائے موجود ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اختلاف موجود ہے۔ مسلک احناف کا اور میرے اہل حدیث احباب کا اس میں بھی اختلاف موجود کوئی نہیں ہے، صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک رائے اختلافی ضرور ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی اس رائے کے اوپر احناف کا فتویٰ ہے ہی نہیں۔ احناف کا فتویٰ اس میں صاحبین کی رائے پر ہے، اور صاحبین کی رائے اور مسلک اہل حدیث ان کی رائے ایک ہی ہے، تو اختلاف یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے، صرف ایک اختلافی رائے ضرور ہے۔ اللہ اللہ، یہ جو مسئلہ ہے کہ کتنے عرصے کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، اس مسئلہ کی وجہ سے آگے پھر بڑی ساری تفصیلات متاثر ہوتی ہیں۔ محرم رشتے کافی سارے جو ہیں ان کا تعین اس چیز سے ہوتا ہے کہ یہ ماں بنی ہے یا نہیں بنی۔ 7 رشتے ہوتے ہیں نسب کے لحاظ سے محرم۔ محرم ان کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ ازدواجی تعلق ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ عام طور پر لوگوں سے پوچھا جائے نا خاوند محرم ہوتا ہے یا غیر محرم، تو فوراً کہیں گے جی محرم ہوتا ہے، حالانکہ سب سے بڑا غیر محرم خاوند ہی ہوتا ہے، کیونکہ محرم تو وہ ہے، محرم کا لفظ حرام سے نکلا ہے کہ جس سے ازدواجی تعلق کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا، کہ خاوند سے ہی تو ایک جائز ہے، تو وہ اگر اس کو بھی محرم بنا دینا تو پھر تو ازدواجی تعلق کسی سے بھی جائز نہیں رہے گا۔ تو خاوند جو ہے یہ سب سے بڑا غیر محرم ہے۔ اللہ اللہ، محرم رشتے جو ہیں وہ 7 ہیں نسبی لحاظ سے۔ سب سے پہلا رشتہ مرد کے لحاظ سے اگر کہیں تو ماں ہے، ماں محرم ہے۔ لفظ تو ماں کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ تفصیل ہوگی کہ ہر وہ عورت کے جس کی نسل میں سے آپ ہیں وہ ماں کے حکم میں ہی ہے، بے شک وہ آپ کی سگی ماں ہے، بے شک دادی پڑدادی سکڑ دادی اوپر تک کوئی بھی ہے، بے شک نانی پڑنانی سکڑ نانی، جس کی بھی نسل میں سے آپ ہیں
وہ آپ کی ماں ہے، وہ ماں کے حکم میں ہے، اس سے نکاح ہمیشہ حرام ہے، یہ محرم ہے۔ اللہ اللہ۔ دوسرا رشتہ جو محرم ہے وہ ہے بیٹی، اور بیٹی کا لفظ ہے لیکن یہاں پر بھی معنوی وسعت ہے کہ ہر وہ بچی کہ جو آپ کی نسل میں سے ہے، خواہ وہ بیٹی ہے یا پوتی پڑپوتی سکڑ پوتی وغیرہ ہے یا نواسی پڑ نواسی سکڑ نواسی وغیرہ ہے، کوئی بھی ہے جو آپ کی نسل میں سے ہے وہ آپ کی بیٹی کے حکم میں ہے، اس سے نکاح حرام ہے، وہ محرم ہے۔ تیسرا رشتہ ہے بہن، خواہ وہ سگی بہن ہو کہ اس کا اور آپ کا باپ بھی ایک ہی ہے، ماں بھی ایک ہی ہے، خواہ وہ پدری بہن ہے کہ مائیں الگ الگ ہیں لیکن باپ بہرحال ایک ہی ہے، خواہ وہ مادری بہن ہے کہ باپ الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، تو ہر قسم کی بہن جو ہے یہ محرم ہے۔ چوتھا رشتہ ہے پھوپھی، لفظ تو پھوپھی کا ہے لیکن اس میں بھی وسعت ہے، ہر اس مرد کی بہن کہ جس مرد کی نسل میں سے آپ ہیں تو وہ پھوپھی کے حکم میں ہے، باپ کی بہن ہے، دادا کی بہن ہے، پردادا کی بہن ہے، کسی کی بھی اوپر تک، نانا کی بہن ہے، پڑنانا کی بہن ہے، بے شک ننیال میں ہے لیکن پھوپھی کے حکم میں ہے۔ پانچواں رشتہ ہے خالہ، ہر اس عورت کی بہن کے جس عورت کی نسل میں سے آپ ہیں، ماں کی بہن بھی خالہ کے حکم میں، دادی پردادی وغیرہ اگرچہ وہ ددیال میں ہے لیکن ان کی بہن بھی خالہ کے حکم میں، نانی پڑنانی وغیرہ ان کی بہن بھی خالہ کے حکم میں۔ چھٹا رشتہ ہے بھتیجی، آپ کے بھائی کی نسل میں سے جو بھی بچی ہو، صرف بھائی کی بیٹی ہی نہیں، بھائی کی پوتی پڑپوتی سکڑ پوتی وغیرہ بھی آ جائے گی، بھائی کی نواسی پڑ نواسی سکڑ نواسی وغیرہ بھی آ جائے گی۔ اور ساتواں رشتہ ہے بھانجی، آپ کی بہن کی نسل میں سے کوئی بھی ہو، بہن کی بیٹی ہے، سگی بھانجی ہے وہ، یا آگے نواسی پڑ نواسی وغیرہ ہے، یا اس کی بہن کی پوتی پڑپوتی وغیرہ ہے، کوئی بھی ہے، تو یہ 7 رشتے ہیں جو نسبی لحاظ سے جن کی حرمت ہوتی ہے۔ یہ میں نے مرد کے حوالہ سے بتائے، اسی کے مطابق عورت کے حوالہ سے، مرد کے لیے ماں اور عورت کے لیے باپ، مرد کے لیے بیٹی ہے تو عورت کے لیے بیٹا ہے، مرد کے لیے بہن ہے تو عورت کے لیے بھائی ہے، مرد کے لیے پھوپھی ہے تو عورت کے لیے چچا ہے، مرد کے لیے خالہ ہے تو عورت کے لیے ماموں ہے، مرد کے لیے بھتیجی ہے تو عورت کے لیے بھتیجا ہے، مرد کے لیے بھانجی ہے تو عورت کے لیے بھانجا ہے۔ تو یہ 7 رشتے جو ہیں یہ محرم رشتے ہیں نسب کے لحاظ سے۔ رضاعت کے لحاظ سے بھی یہی 7 رشتے محرم بنتے ہیں۔ جس عورت کا دودھ پی لیا کسی بچے نے تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا، وہ عورت رضائی ماں بن جائے گی۔ اب آگے سارے اسی طرح کے رشتے چلیں گے، یہ ماں بن گئی تو اس سے اوپر جن کی نسل میں سے یہ تھی وہ بھی ماں کے حکم میں ہو جائیں گی، جس طرح سگی ماں کے اوپر جو ہیں وہ ساری ماں کے حکم میں ہیں، دادیاں پڑدادیاں نانیاں پڑنانیاں، تو اسی طرح یہ بھی۔ اللہ اللہ۔ جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کا جو خامد ہے تو وہ رضائی باپ بن جائے گا، اس عورت کے جو بچے ہیں وہ رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو اس سے باقی سارے وہی 7 رشتے جو ہیں وہ سارے سامنے آ جائیں گے۔ اس عورت کی اولاد جو ہے وہ بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن مثلا اس بچے کا کوئی اور بھائی ہے جس نے اس عورت کا دودھ نہیں پیا تو اس کی ماں نہیں ہے وہ، اس عورت کے تو سارے بچے اس کے بہن بھائی ہیں، لیکن دودھ پینے والا بچہ اکیلا اس عورت کا بچہ ہے، اس کے بہن بھائی اس کے وہ بچے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے تو دودھ نہیں پیا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ 7 رشتے ہی نسب کے لحاظ سے محرم ہوتے ہیں اور 7 ہی رضاعت کے لحاظ سے محرم ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ
ان کی رائے جو ہے اس کی تفصیل تھوڑی میں انشاءاللہ کل کے درس میں کروں گا، لیکن ان کی رائے بہرحال یہ ہے کہ 2.5 سال کا بچہ بھی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ جب وہ اس کی ماں بن جائے گی تو باقی 7 رشتے بھی سارے اس کی مناسبت سے محرم بن جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ جبکہ ہمارے اہل حدیث احباب کا اصرار یہ ہے کہ 2 سال کا بچہ اگر وہ دودھ پیے گا، 2 سال تک کی عمر کا بچہ وہ دودھ پیے گا تو تب تو ماں بنے گی، لیکن اگر 2 سال سے بڑا بچہ ہے وہ کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ ماں نہیں بنے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 2 انتہائی اہم شاگرد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، ان کو صاحبین کہا جاتا ہے۔ تو صاحبین کا فتویٰ بھی 2 سال کا ہے کہ 2 سال کی عمر تک کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیے تو وہ اس کی رضائی ماں بنے گی، اس کے ساتھ یہ سارے محرم رشتہ دار جو ہیں وہ ان کی نسبت بن جائے گی۔ لیکن اگر 2 سال سے زیادہ عمر کا بچہ ہے تو وہ رضائی ماں نہیں بنے گی، اس کا دودھ پیا تو رضائی ماں نہیں بنے گی، اس نے دودھ پیا کسی عورت کا۔ تو فتویٰ جو ہے احناف کا وہ صاحبین کے قول پر ہے، تو پھر معاملہ تو متفقہ ہو گیا۔ اہل حدیث حضرات کا جو فتویٰ ہے صاحبین کا فتویٰ وہی ہے، تو معاملہ متفقہ ہو گیا۔ ایک جزوی اختلاف ہے بڑا معمولی سا، صرف ایک خاص صورتحال میں، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر ہو جائے گا۔ صرف ایک جزوی اختلاف ہے، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا قابل ذکر اختلاف نہیں ہے۔ تو بھئی جب مسئلہ ایک ہی ہے تو پھر جھگڑنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن بلا وجہ جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے، اس مسئلے میں بحث کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر میں کچھ حوالے دینا چاہوں گا۔ فتاوی رشیدیہ، یہ احناف کے فتاوی ہیں، احناف کے فتاوی میں سے میں حوالے دے رہا ہوں۔ اگر بعد 2 برس تمام ہونے کے دودھ پیا ہے تو اس دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوئی کہ مدت ثبوت حکم رضاعت کی 2 سال ہے۔ تو کتنی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، یہ حنفیوں کا فتویٰ ہے، تو حنفیوں کا فتویٰ 2 سال پر ہی ہے، 2.5 سال پر نہیں ہے۔ امداد الاحکام، حنفیوں کا فتویٰ، 2 برس سے زائد کے بچہ کو دودھ پلانا جائز نہیں اور نہ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا إِذَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ۔ کفایت المفتی، ثبوت حرمت رضاعت کے لیے ضروری ہے کہ بچے نے اپنی 2 سال کی عمر کے اندر دودھ پیا ہو۔ 2 سال کی عمر کے بعد دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ کفایت المفتی میں دوسرا مقام، 2 سال کی عمر کے بعد رضاعت کے احکام ثابت نہیں ہوتے۔ کفایت المفتی میں تیسرا مقام، 2 سال کے بعد دودھ پینے سے حرمت رضا قول راجح کے موافق ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے احناف کے فتاوی ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں، اور ان سے بات واضح ہے کہ احناف کا فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کی عمر کا بچہ اگر دودھ پیے گا تو تب وہ عورت ماں بنے گی، اس سے بڑا بچہ اگر دودھ پیے گا تو تب وہ عورت ماں نہیں بنے گی۔ کفایت المفتی کا ایک حوالہ انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں آئے گا، کیونکہ اس کے اندر اس جزوی اختلاف کا تذکرہ ہے جس کا میں نے پہلے اشارہ کیا ہے۔ اب آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب مسئلہ متفقہ ہے، عموماً جس میں جھگڑتے ہیں تو وہ تو اختلافی ہے ہی کوئی نہیں، لیکن جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اختلافی رائے چلو ہے بھی، تو وہاں پر بھی احناف کا فتویٰ اس پر کوئی نہیں، تو مسئلہ تو ہوا متفقہ، تو پھر جھگڑا کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بعض احباب وہ شدت کرتے ہوئے وہ یہ لفظ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن کے خلاف کیا ہے، ان کا فتویٰ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ جس وقت وہ بات کہتے ہیں نا، تو یہاں پر پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، تو ہم ان کا دفاع کرتے ہیں کہ بھائی ان کی رائے جو ہے
وہ بھی قرآن ہی سے استدلال کر کے ہے، وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، اگرچہ ہمارا فتویٰ چلو اس پر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو قرآن کے خلاف کہہ کر امام صاحب کی توہین کی بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اور امت کے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے، تو بلا وجہ ہم کیوں ہر ایک چھوٹے موٹے کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ اٹھے اور امام صاحب کے اوپر فتوے بازی شروع کر دے؟ تو دفاع ہم یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب کی جو رائے ہے تو وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن و حدیث سے ہی استدلال کر کے ہے، وہ کوئی قرآن کے خلاف رائے نہیں ہے۔ اللہ اللہ، تو اس وجہ سے ہم امام صاحب کے موقف کی وضاحت کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب امام صاحب کے موقف کی ہمارے مدارس کے اندر طلبہ کے اندر وضاحت کی جاتی ہے تو کچھ طلبہ جو ہوتے ہیں وہ پوری طرح معاملے کو نہیں سمجھتے، وہ امام صاحب کے موقف کی جب وضاحت مدرسین کرتے ہیں تو طلبہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف ہی یہ ہے، اور وہ اسی کے اوپر ڈٹ کے اس کے اوپر بحثیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک امام صاحب کی رائے ہے، وہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلے واضح کر چکا، لیکن ہم اس کا دفاع ضرور کرتے ہیں، کیونکہ امام صاحب رحمہ اللہ انہوں نے بھی جو بات کہی ہے تو بہرحال وہ قرآن حکیم سے استدلال کر کے کہی ہے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ ان کا فتویٰ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہوتا ہے، اس کا ہم دفاع کرتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ میں آئندہ درس میں جو ہے واضح کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔